السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ اخلاص کی تفسیر لی تھی اور اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث کا بیان ہوا تھا کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سورت قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، اور مزید اس کی فضیلتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اوقات میں ان سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام، اس کا بیان ہوا تھا۔ ایک سوال باقی رہ گیا تھا جو آج ہم کریں گے کہ سورۃ اخلاص کی یہ فضیلت کیوں ہے کہ چند الفاظ کی صرف تقریباً 2 لائنیں ہیں، اس کی 4 آیتیں ہیں، تو اس کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ تو آخر یعنی صرف یہ 2 لائنوں کی صورت، چند الفاظ کی صورت قرآن کے تہائی حصے کے برابر کیسے ہوگی؟ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ ہاں جی، اللہ کا تعارف ہے، توحید کا بیان ہے۔ ہاں، اصل یہ ہے سورۃ فاتحہ بھی اگر اس کی فضیلت بھی ہے تو وہ بھی چونکہ اسی توحید پر مبنی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، وہ بھی اللہ کی توحید پر مبنی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ کس چیز کا؟ کہ اللہ کی توحید جو ہے اس کی کیا فضیلت اہمیت ہے اور کیا اس کا مقام ہے کہ قرآن ہی کی صورتیں ہیں۔ اب اللہ ہی کا کلام ہے سبھی، لیکن ایک صورت آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن اس کی یہ فضیلت نہیں جو اخلاص کی ہے۔ یعنی آج ہی ہم سورۃ المسد یا سورۃ اللہ پڑھیں گے، ہاں اس کی کوئی فضیلت ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم کی صورت ہے ایک، بس اس سے بڑھ کر کوئی اس کی فضیلت اہمیت نہیں ہے۔ لیکن سورۃ اخلاص اس کے ساتھ والی صورت ہے بھی الفاظ میں اس سے کم، لیکن اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس سے ہمیں جس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی توحید ایسی عظیم چیز ہے کہ جس میں آ جاتی ہے اسی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ قرآن کی آیت میں آ گئی، آیت الکرسی میں سب سے عظیم آیت ہوگی، سورۃ اخلاص میں آ گئی، قرآن کا تہائی حصے کے برابر ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بھی اسی توحید پر چل پڑتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کے میرے پاس لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جس طرح تو زمین بھر کر گناہوں کی لایا ہے میں اسی طرح تیرے لیے زمین بھر کر بخشش مغفرت لے آؤں گا۔ شرط کیا ہے؟ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ تو بھائیو، اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی، اور اس کے مد مقابل شرک کو پہچاننے کی، کیونکہ جب تک کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو خیر، ہم نے کچھ تفصیل بیان کی تھی سورۃ اخلاص کی تفسیر میں توحید کے حوالے سے، لیکن صرف یہ سوال اس لیے اٹھایا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اس سورت کی اگر فضیلت ہے تو کیوں ہے؟ باقی صورتیں بھی اللہ ہی کا کلام ہے، وہ بھی قرآن ہی کی صورتیں ہیں، آخر ان کا یہ مقام کیوں نہیں جو اس کا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ اس کے لیتے ہیں سورۃ المسد یا سورۃ اللہ بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من
مسد، تبت ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ تبا کا لفظ تباہ سے، ہمارے اردو کا جو لفظ تباہ ہے نا وہ عربی سے لیا ہوا ہے کہ تباہ ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تبا اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، و تبا وہ خود بھی تباہ ہو گیا، ماں نہیں اغنا فائدہ دیا عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کسبا اس نے کمایا، نہ اس کو مالوں سے فائدہ دیا اور نہ اس نے جو کمایا اس نے اس کو فائدہ دیا۔ سیصلا ان قریب داخل ہوگا، جو شروع میں سین لگا ہے یہ مستقبل کے لیے، کہ ان قریب یصلا داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلہ مارتی ہوگی، لہب کے معنی شعلہ، ذات معنی والی، شعلہ والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ اور اس کی بیوی، امرا اس کی بیوی، حمالہ اٹھانے والی، ہمارے ہاں کلی کو کیا کہتے ہیں؟ حمال، تو حمالہ اٹھانے والی، الحطب ایندھن جلانے والی لکڑیاں، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگی، حبل رسی ہوگی، من مسد مونج کی رسی یا بٹی ہوئی رسی۔ یہ ہے سورۃ المسد یا سورۃ اللہب جس کا دوسرا نام ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، بلکہ اس کے نازل ہونے کا سبب بیان کیا جاتا ہے، اس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، یعنی ان کو دعوت دو۔ تو آپ واقعہ وہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، وا صباحا، کہ ہائے تمہاری صبح۔ اور یہ عربوں کے ہاں معروف تھا کہ اگر کوئی بڑا خطرناک معاملہ درپیش ہوتا تو جس نے وہ چیز دیکھی ہوتی، وہ خطرناک چیز، وہ فوراً کسی اونچی جگہ پر چڑھتا، پہاڑی ہے تو تب، یا کسی اور اونچی جگہ پر، اور اس جگہ پر چڑھ کر یہ آواز دیتا، آواز لگاتا۔ اس کی آواز سن کر لوگ پھر اس کے پاس جمع ہو جاتے، پوچھتے بھی کیا معاملہ ہے۔ اور عام طور پر عرب کے اس ماحول میں، اسلام سے پہلے کا جاہلیت کا ماحول، اس میں کیا تھا؟ لوٹ مار، دنگا فساد، کہ کوئی لوگ آئے ہیں، کوئی لشکر فوج آیا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، عام طور پر یہ ہوتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی، اور صفا پہاڑی آپ دیکھتے ہیں جو ساتھی عمرہ حج کرنے جاتے ہیں وہ صحیح صفا مروہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے، اگرچہ جہاں سے شروع کرتے ہیں یہ صفا کا صرف نیچے کا حصہ ہے، اصل پہاڑی پیچھے بہت اونچی ہے، اور اس پر ابھی شاہی محلات ہیں۔ آپ نے اگر دیکھے ہوں بیت اللہ کے جو حجر اسود ہے اس طرف، اس کونے کی طرف دیکھیں گے، اوپر شاہی محلات آپ کو پہاڑی کے اوپر نظر آتے ہیں۔ تو یہ صفا پہاڑی پوری، تو آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آپ نے یہ آواز دی، تو لوگوں نے، مکہ والوں نے جب یہ آواز سنی تو دوڑے آئے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو خود نہ آ سکا اس نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ تو جب سبھی جمع ہو جاتے ہیں تو آپ ماتے ہیں، چونکہ آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ اس ماحول میں دنگا فساد، لوٹ مار تھی، آپ ماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر فوج ہے جو آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا میری بات سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ مکہ والوں کے ہاں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے یہ ان سے کہلوانا کیوں تھا؟ تاکہ اگلی بات جب کہیں تو یہ نہ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا انداز ہے لوگوں کو پکا کرنے کا، کہ پہلے ان کو پکا کر لیا کہ واقعی میں سچا ہوں، جو بات کہتا ہوں سچی بات کہتا ہوں۔ جب ان سے اقرار کروا لیا پھر اگلی بات کی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔
تو آپ میں کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا کوئی برا لفظ ہے؟ کیا کوئی طعنہ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو چبھی ہو؟ ہاں، اس کے پیچھے اصل میں وہ دعوت توحید کا پورا باب ہے۔ اور کافر سمجھتے تھے کہ یہ جو اپنے آپ کو کھڑا ہوا ہے اس کام کو لے کر کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ابھی ہمیں توحید کی باتیں سنائے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا معنی کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھنا ہے، اور کافروں کا عقیدہ نہیں تھا یہ۔ کافروں کا تھے مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، زندہ ہوتے مرتے بس بات ختم۔ اس لیے ان کو سارا کچھ اس کے پیچھے یہ نظر آتا تھا۔ اس لیے ایک اسی جملے سے ہی ان کے مزاج کیا بگڑتے ہیں۔ اور تو خیر کوئی نہ بولا، آپ کا چچا ابو لہب وہ کیا کہتا ہے؟ تب لک سائر الیوم، کہ تیری تباہی ہلاکت ہو، الہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ تب لک، کہ تو ہلاک ہو، تباہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے تو اس کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن رب کائنات نے جواب دیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اپنے مومن بندوں کا، اور دفاع اسی وقت کرتا ہے جب مومن اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ اسی لیے عام جھگڑوں کے اندر بھی، اختلافات کے اندر بھی، اگر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ آپ نے جو اپنے مخالف کو جواب دینا ہے، آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملے گا۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کر دی ابو لہب کی مذمت میں۔ تو یہ صورت کا شان نزول ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے کسی دشمن کا نام نہیں آیا۔ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، کہیں اس کا نام نہیں پڑھیں گے آپ قرآن میں۔ اور بھی عتبہ شیبہ، بڑے بڑے بدماش مکہ کے، آپ کے بڑے بڑے دشمن، لیکن کسی کا نام آپ نہیں پڑھیں گے سوائے اس آدمی کے کہ نہ کہ صرف اس کی صورت نازل کی، بلکہ اس کا نام لے کر، اس کا نام لے کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ عربوں کے ہاں ایک بہت اچھی خصلت تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ قوم قبیلہ جو ہے اپنے آدمی کا ساتھ دیتا، چاہے وہ قوم قبیلہ اس آدمی کے دین پر نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ہماری قوم کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ عربوں کے اندر یہ بہت بڑی اچھی خصلت تھی، چاہے بعض اوقات بری بھی ہوتی، بعض اوقات کسی غلط کام کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً یہ بہت عظیم بات تھی۔ اور اسی لیے قریش کے باقی لوگ نہیں، بلکہ آپ کے دونوں خاندان، بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دو آپ کے جو قریبی زیادہ خاندان تھے، انہوں نے حتیٰ کہ بعد ان کے اکثر افراد مسلمان نہیں ہوئے تھے شروع میں، کافر ہونے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کا مسلسل ساتھ دیتے رہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب، آپ سبھی جانتے ہیں ان کو کہ کس قدر ان کی حمایت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا ساتھ دیا، حالانکہ اسلام نہیں لائے۔ تو یہ عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی خصلت تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ تو اس کے نتیجے پر کیا ہوتا کہ قوم جو ہے، قبیلہ، خاندان اپنے آدمی کا ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ اس کے طریقے پر، اس کے دین پر نہ بھی ہو، صرف قومی اور حمیت کے اس کی بنیاد پر۔ لیکن اس شخص نے، ابو لہب نے، عربوں کی وہ روایات بھی توڑی، خاندانوں کے وہ نظام بھی سارے توڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، وہ دشمنی کی کہ جو کسی اور نے اس انداز سے نہ کی ہو، خصوصاً گالی گلوچ کرنے کی دشمنی، طعن و تشنیع کی دشمنی۔ ربیعہ بن عباد الدیلی صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا بھی،
مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی، میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ میں آیا تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس آدمی کے پیچھے پیچھے ایک دوسرا آدمی اس کو پتھر مار رہا ہے اور ساتھ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو کہتے میں نے اپنے ابو سے پوچھا، میرے باپ میرے ساتھ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میرے باپ بتاتا ہے کہ یہ جو آگے آگے جا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، کیونکہ اس کا باپ بھی کافر تھا، اور یہ پیچھے جو اس کا چچا ہے یہ اس کو پتھر مار رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا آدمی اس کی بات نہ سنو۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دشمنی کی انتہا کیا تھی، حالانکہ آپ کا حقیقی چچا ہے ابو لہب، اور صرف چچا ہی نہیں بلکہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی تھا مکہ میں، اور بلکہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ تھا، اس کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ویسے تو چچا تھا ہی، تعلق گہرا کیا تھا کہ اس کے دو بڑے بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں کے رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ ہوئے تھے، نکاح ہوئے تھے، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی ابھی، نکاح ہوئے تھے آپ کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ، اس کے دونوں بیٹوں کے نکاح ہوئے تھے۔ اور یہیں سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ آدمی جب بعض اوقات اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ رشتہ رابطہ کرتا ہے تو کس کے ساتھ کرتا ہے؟ کہ جو اس کے زیادہ قریبی ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ ابو لہب کو نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ کیا محبت تھی، کتنا گہرا تعلق تھا۔ اور آپ کے پیدا ہونے پر وہ جو لونڈی کو آزاد کرنے کا واقعہ وہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نام کی کی لونڈی تھی کہ جس نے آ کے ابو لہب کو بتایا کہ تیرے بھائی کے گھر، یعنی عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور واقعی اس حالت میں بیٹے کا پیدا ہونا کہ جب کہ بھائی فوت ہو چکا تھا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اس لونڈی کو اسی خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد ان سبھی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کا آپ کے ساتھ نبوت سے پہلے کتنا گہرا تعلق تھا۔ اب یہ تعلق کب بگڑتا ہے؟ جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے، جب ایک اللہ کی طرف دعوت دینا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے یہ تعلق خراب ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، حتیٰ کہ وہ دونوں بیٹوں کے رشتے ہوئے تو وہ بھی اسے تڑوائے، بیٹوں کو کہا کہ جا کے طلاق دو اس کی بیٹیوں کو، اور بلکہ ایک بیٹے نے تو آپ کے منہ پر تھوکنے کی بھی کوشش کی جو اس کے اپنے منہ پر آ پڑا۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا، تو یہ مخالفت، یہ دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تھی، کس سے تھی؟ آپ کے لائے ہوئے دین سے، آپ کے لائے ہوئے توحید سے، آپ کی سنت سے تھی۔ ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے کہ اس صورت کا ہمیں سبق کا ملتا ہے، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ہم لیتے ہیں اس کے معنی کو۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ تبت یدا، دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ ابو لہب کا نام ابو لہب تھا، کیا نام تھا اس کا؟ بتا سکتا ہے؟ اندر سے گفٹ بھی رکھا کرتا، کیا خیال ہے؟ تاکہ کوئی سوال جواب چلتے رہے۔ اس کی کنیت ہے ابو لہب، اس کی کنیت بھی کہہ سکتے ہیں اور لقب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، ابو لہب اس کا واقعی لقب تھا، اور نام اس کا جو ہے عبد العزیٰ، عزیٰ چونکہ ان کے معبودوں میں سے تھا، بتوں میں سے تھا، تو اسی کی طرف نسبت کر کے عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ ہاں، تو ابو لہب اس کا لقب تھا۔ لقب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس سے کوئی آدمی مشہور معروف ہو جائے۔ تو ابو لہب سے مشہور کیوں تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا بڑا چمکتا دمکتا رنگ تھا، شعلہ مارتا ہوا، تو لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو بڑا چمکتا رنگ تھا اس لیے اس کو ابو لہب کہتے ہیں کہ شعلے والا، بڑا چمکتے رنگ والا۔ تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ہاتھ حقیقت میں کیا ہے کہ انسان کی قوت طاقت کا اصل ذریعہ ہوتے ہیں۔
تو اگر ہاتھ ٹوٹتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کی ساری قوتیں طاقتیں برباد ہوگی۔ اسی طرح ہاتھوں سے آدمی کماتا ہے، چیزیں کرتا ہے، ہاتھ ٹوٹنے کا معنی یہ بھی ہے کہ اس نے جو کیا کمایا تھا سارا برباد ہو گیا۔ تو یہ دعا بھی ہے اس کے لیے، بد دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ خبر بھی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ کے تباہ ہو جائے گا، اور واقعی ہی ابو لہب کی جس طرح تباہی ہوتی ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ کس طرح تباہ ہوا۔ تو میں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی تباہ ہو گیا۔ تباہی اس کی دین کے لحاظ سے بھی کہ باقی لوگ دور دراز کے لوگ آ کے ایمان لا رہے ہیں، لیکن اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یہ ہے بھائیو سب سے بڑی بدبختی کسی کی، یہ ہے تباہی اصل اس کی، اور تباہی اس کی جسمانی طور پر بھی۔ یہ مرتا ہے، کب مرا ہے؟ جب جنگ بدر کی شکست کی خبر ملتی ہے اس کو۔ جنگ بدر میں کافروں کو، مشرکین کو، قریش کو جو شکست ہوتی ہے اور اس کے بڑے بڑے 70 سردار قتل ہوتے ہیں وہاں پر، اور یہ سبھی ابو لہب کے دوست تھے، ابو جہل وغیرہ سارے مرتے ہیں وہاں پر، قتل ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب کو اس چیز کا اتنا صدمہ ہوتا ہے اس شکست کا، کہتا ہے کہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، حادثہ نام کی بیماری ہے، کہ جس بیماری کی خاصیت یہ تھی کہ جس کو یہ بیماری لگتی اس کے کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ تو چنانچہ اس کو بھی یہ بیماری لگی، اور بیماری کی وجہ سے اس کو، اس کے گھر والوں نے، اس کے اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور ایڑیاں رگڑ کر مرا، اور مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش اٹھانے والا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ جب اس کے بیٹوں کو تانے دیے گئے، اس کی بدبو پھیلی گلی محلے میں، اس کے بیٹوں کو تانے دیے گئے، تو انہوں نے حبشی غلاموں کو بھیجا کہ جن حبشیوں نے اس کو لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کر جو ہے کسی گڑھے میں پھینکا۔ یہ تھا اس آدمی کا حال جو مکہ کا سردار ہے، مکہ کا سردار تھا، اور بلکہ آپ آگے پڑھیں گے مکہ کا سردار نہیں بلکہ بڑا مالدار بھی تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ۔ وہاں کہ ابو لہب کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اور خود بھی تباہ ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، ما اغنا نہ فائدہ دیا اس کو، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ تو مال اس کا کتنا تھا؟ یہ مکہ کے 4 بڑے جو مالدار ترین لوگ تھے اس میں سے تھا، کہ جس کے پاس 7 کلو سے زیادہ سونا تھا۔ 7 کلو سے زیادہ سونا، آپ خود تصور کریں کہ کتنا مالدار آدمی تھا۔ تو مکہ کے جو 4 بڑے مالدار ترین آدمی تھے اس میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو اس کا اتنا مال، اور جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی کہ یہ مال جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگاؤں گا، اللہ ماتا ہے کہ اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ وما کسب اور جو اس نے کمایا تھا، مال ہی تو کمایا تھا اور کیا کمایا تھا۔ علماء نے کہ یہاں پر کسب سے مراد اس کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اولادکم من کسبکم، کہ تمہاری اولادیں جو ہیں وہ تمہاری کمائی ہے۔ تو اس کی اولاد بھی کام نہ آئی۔ اس کے 2 بڑے بیٹے تھے جس کے بارے میں ذکر کیا ہے، عتبہ اور عتیبہ۔ تو عتیبہ جو ہے اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی کہ آپ نے بد دعا کی، اسی نے آپ کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اس پر بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر اپنا کتا مسلط کر دے۔ اب آپ کی بد دعا، اگرچہ آپ کے دشمن تھے یہ لوگ، لیکن سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا آپ نے کر دی تو پوری ہوگی۔ تو ابو لہب کو وہیں سے اس کی ہوائیں اڑ گئی، تو اب اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے۔ اب چونکہ ان کے تجارتی قافلے جاتے رہتے تھے، شام کو جاتے آتے تھے، تو تجارتی قافلے میں اس کا بیٹا جب جانے لگا تو قافلے والوں کو ابو لہب نے کہا کہ میرے بیٹے کا خاص طور پر خیال رکھنا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خطرہ ہے۔ اس نے بد دعا کی تھی، کس کو بد دعا لگے گی؟ تو اس وقت جو تھا چونکہ نہر سویز نہیں تھی، نہر سویز جو ہے نا ابھی جو مصر کی ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، افریقہ کی طرف سے شیر، چیتے، اس طرح کے جانور آتے رہتے تھے اس طرف میں۔ لیکن نہر سویز جب سے بنی ہے، افریقہ اور برعالم ایشیا کا تعلق
وہ خشکی کا کٹ گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے شیر چیتے اس طرف آتے رہتے تھے۔ تو چنانچہ یہ قافلہ جاتا ہے شام کو، رستے میں تھے، کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اس کی چارپائی سب سے درمیان میں رکھتے تھے۔ چاروں طرف قافلے والوں ان کی چارپائیاں ہوتی، اپنے جانور چاروں طرف بٹھاتے اور درمیان میں اس کو لٹاتے کہ تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو شیر آتا ہے، سونگتا ہوا لوگوں کو اور پھلانگتا ہوا اس تک پہنچتا ہے، اس کو جا کر چیڑ پھاڑ کرتا ہے۔ تو ایک بیٹا تو اس کا اس طرح سے ہلاک ہوا، اور دوسرے بیٹے میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہو جاتا ہے، بعد میں مسلمان ہوا، اور اس کی بیٹی بھی، اس کی باقی اولاد بھی ساری مسلمان ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کی اپنی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، یا تو اس کے دین کو چھوڑ دیا، کفر چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، یا کوئی ویسے ہی ہلاک ہو گئے۔ تو نہ اس کے مال اس کے کام آیا اور نہ اس کے اولاد کے کام آئی۔ اچھا یہ تو دنیا میں اس کا حال ہوا، ہلاکت، تباہی، ذلت، رسوائی۔ آخرت میں کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلہ مارتی ہے۔ خود کون ہے؟ ابو لہب۔ آگ کون سی داخل ہوگا، کس آگ میں داخل ہوگا؟ وہ بھی جو لہب والی ہے، شعلے والی۔ یہ مناسبت ہے، اور قرآن کا یہ بڑا ایک بلیغانہ انداز ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو بڑا وہ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو خود بھی بڑا شعلے مارتا رنگ کا ہے، ابو لہب ہے، اور کس آگ میں داخل ہوگا؟ جو شعلے مارنے والی آگ ہے۔ تو یہ اس کا آخرت کا انجام کہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ابو لہب کافر تھا، کفر پر اس کی موت آئی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ لیکن بھائیو، تعجب کی بات ہے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، دور نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں؟ ابو لہب علیہ السلام، رضی اللہ عنہ بھی نہیں، یہ نہیں کہتے رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، جو نبیوں کے لیے کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ یہ میری بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، کہ آدمی کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ ایک صحابی آپ کے پاس آیا نا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں کسی شخص سے محبت ہے جو بڑے اونچے مقام والا ہے، اونچے مرتبے والا ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہم ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکے، عمر فاروق کے مقام کو تو نہیں پا سکے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے محبت ضرور ہے، اور اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے بھائیو، ضرورت ہے صحابہ سے محبت کرنے کی، سچی محبت ان کی محبت، سچی محبت دل میں پیدا کرنی۔ تو بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو، میں بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے یاد ہے، تو میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا آدمی، ابو لہب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام، عبد المطلب علیہ السلام، جو بھی وہ لوگ کفر پر جو مر گئے تھے، سبھی کے ساتھ علیہ السلام۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ان لوگوں کا کیا ہے۔ تو یہ تھا ابو لہب کا انجام، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی پیچھے نہیں تھی، وہ بھی شانہ بشانہ تھی۔ شانہ بشانہ کا چکر آج کا نہیں ہے، صاحب کا ہے، پرانا ہے، سمجھے نا؟ تو وہ بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کو دیتیں دینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ، وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ نے اس کی توہین کرتے ہوئے، اس کی تذلیل کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ حمالۃ الحطب، کہ لکڑیاں اٹھانے والی، ایندھن اٹھانے والی، قریش کے سردار کی بیوی، اور خود بھی چونکہ بڑے اونچے خاندان کی تھی وہ، لیکن اس قد گھٹیا اس کی حرکتیں۔ تو اللہ ماتا کہ وہ لکڑیاں ایندھن اٹھانے والی، اس کو لکڑیاں اٹھانے والی کیوں کہا؟ کہ جس طرح کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ کانٹے لا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پھینکتی، آپ کے دروازے پر کانٹے لا کے پھینکتی، تاکہ آپ اگر نکلیں یا آپ کے گھر کے بچہ وغیرہ نکلے تو اس کو یہ کانٹے لگے۔ اسی سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ دشمنی کی انتہا کیا تھی۔ لیکن یہ ساری دشمنیاں توحید کے اعلان کے بعد ہوتی ہیں۔
اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی، لکڑی اٹھانے والی، ایک معنی یہ کیا گیا ہے، اور ایک معنی کیا گیا ہے کہ جو جہنم میں ایندھن اٹھا کے ابو لہب پر ڈالے گی، کہ جہنم میں ایندھن اٹھا کے لا کر ابو لہب کے اوپر مزید ڈالے گی، اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اور تیز کرنے کے لیے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی، بٹی ہوئی مونج کی رسی۔ یہ بھی اس کی تذلیل و توہین کے لیے ہے۔ لیکن یہ کیوں فرمایا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک لاکٹ ہار تھا بڑا قیمتی، کہ جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی کہ اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مخالفت پر لگاؤں۔ تو اللہ فرمایا کہ تو اپنے لاکٹ بیچ کر آپ کی مخالفت پر لگا، اور ہم نے تیرے لیے جہنم کے اندر تیرے لیے رسیاں بنا رکھی ہیں تیری گردن میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ بھی اس کی تذلیل توہین کے لیے۔ تو یہ تھے اس صورت کے مختلف طور پر معنی۔ تو اس صورت کا ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس صورت سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل بھائیوں یہ ہوتا ہے کہ ابو لہب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دور کا چچا نہیں، حقیقی چچا ہے۔ آپ کے باپ کا سگا بھائی ہے۔ آپ کے ساتھ رشتہ بنو ہاشم میں سے ہے، مکہ کے سرداروں میں سے ہے، اور بڑا مالدار ہے، بڑا چمکتا دمکتا رنگ ہے۔ اس کا معنی کہ دنیا کے لحاظ سے سارے اسٹیٹس بہت اونچے ہیں، خاندان بھی، کنبہ قبیلہ بھی، سرداری بھی، مالدار بھی، شکل و صورت بھی، ہر لحاظ سے دنیا کے اسٹیٹس بڑے اونچے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی توحید نہیں ہے، توحید کا دشمن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے، پھر نہ کہ صرف اللہ نے اس کی مذمت کی، صرف اس کے بارے میں پوری صورت اس کے بارے میں نازل کر دی کہ قیامت تک وہ صورت پڑھتی چلی جائے اور اس آدمی پر گالیاں اس کی بچھاڑ ہوتی رہے۔ اگرچہ یہ قریشی ہے، اگرچہ ہاشمی ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب آپ کے دین کا دشمن ہے، آپ کی لائی ہوئی توحید کا دشمن ہے، تو اس کا انجام پھر یہ ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ جس سے پتہ چلا کہ اللہ کا دین اسلام، اس میں کوئی رشتے ناتوں کا تعلق نہیں بھائی۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ جس طرح فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، نہ تمہارے اللہ تعالیٰ شکل صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے۔ شکل و صورت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ کیوں دیکھے گا؟ مال بھی اس کا دیا ہوا ہے۔ ہاں دیکھتا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس میں انسان کا کردار ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا عمل ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر اللہ کے ہاں رشتے ناتیاں، تعلق، صاحبزادے فلاں، یہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو عمل دیکھتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمۃ اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نہ سمجھنا کہ باپ نبیوں کا سردار ہے، چھڑا لے بچا لے گا، بلکہ آپ صاف فرماتے ہیں انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا، خود عمل کرو۔ تو یہ بھائیو اسلام ایک سبق تو یہ ملا۔ دوسرا یہ ملا کہ جب آدمی توحید کا دشمن بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو اس توحید کو اپنا لیتا ہے تو اس کا انعام کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو بڑے صحابہ ہیں اور ہر صحابی کی مثالیں دوسروں سے بڑھ کر ہیں، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، کالا رنگ ہے، موٹے نقش ہیں کہ جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ خوبصورتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ غلام ہونے کا معنی کہ جو ایک پائی پیسے کا بھی مالک نہیں ہے، مالدار ہونا تو دور کی بات ہے، پھر اپنے جسم کا مالک بھی نہیں، وہ بھی غلام ہے، لیکن توحید کو اپنا لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چل پڑے، تو کیا ملا؟ اگرچہ حبشی ہے، عربی بھی نہیں ہے، عجمی ہے، غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، سارا کچھ ہے، دنیا کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے سرے سے، لیکن کیا ہے؟ چلتے زمین پر ہیں اور چلنے کے بعد جنت میں آتی ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال سے
کہ بلال بتاؤ مجھے تم کیا کرتے ہو؟ پوچھا بلال نے کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے سامنے اپنے آگے تمہاری جنت میں چلنے کی آواز سنتا ہوں. آپ جنت میں داخل ہوتے ہیں، آگے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. پوچھا جبریل سے کہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ بلال ہے. ابھی بلال زمین پر چل رہے ہیں، ابھی زندہ ہے زمین پر، فوت نہیں ہو چکے، لیکن چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے. تو یہ بھائیوں اس دین کی عظمت، یہ ہے توحید کی عظمت، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا اس کا انعام. اور اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ کے بعد فوت ہوتے، مدینہ میں رہے کچھ عرصہ تک، آپ کے فوت ہونے کے بعد پھر شام چلے جاتے، وہیں پر ان کی فوتگی ہوتی ہے. تو فوت ہونے سے پہلے بیوی پریشان ہے کہ خاوند آخری لمحات میں ہے، اور بلال بڑے خوش ہیں. بلال رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہیں، کہتے کیا ہیں؟ وا فرحا، کہ میں بڑا خوش ہوں. غدن نلقى الأحبة، کبھی موت آئی اور ابھی جا کے اپنے پیاروں سے ملتا ہوں. محمد الحزبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جا کر ملتا ہوں. تو یہ بھائیوں اصل یہ ہے انعام. تو بات کر رہے تھے اس صورت کا جو سب سے بڑا ہم کو سبق ملتا ہے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریشی ہو، ہاشمی ہو، نبی کا چچا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن عمل اچھا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا تو گھر والوں سے ہے. نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ چونکہ بیٹا پوچھتے پیدا ہوا گھر والوں میں سے ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اگرچہ تیرے پشت سے پیدا ہوا ہے لیکن تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اس لیے بھائیوں اس صورت کا سب سے بڑا ہم کو سبق ملتا ہے، جو لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. نسبت خالی لیبل، خالی اس طرح کی چیزیں اللہ کے ہاں ان کا کچھ معیار نہیں، کچھ فائدہ نہیں. اللہ یہ دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. تو یہ ہے اس صورت کا سب سے بڑا سبق. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.